اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 130، آیت نمبر 131، آیت نمبر 132۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے اور تعریف بیان کیجئے سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح بیان کیجئے، بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہے، تاکہ انہیں ہم آزما لیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ انہیں اس میں آزما لیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے بہت بہتر ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہ۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، آخر میں بول بالا پرہیزگاری ہی کا ہوگا۔ مختصر تشریح کر دیتا ہوں ان آیات کی۔ یہاں تسبیح اور نماز کی جو تلقین کی گئی ہے وہ مکی دور کے انتہائی سخت حالات میں کی گئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انکار اور مخالفت کے سخت ترین حالات میں نماز اور خدا کی یاد مومن کا ڈھال ہے۔ اس سے راہیں ہموار ہوتی ہیں اور فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس سے سب کچھ اتنی بڑی مقدار میں مل جاتا ہے کہ آدمی اس کو پا کر راضی ہو جائے۔ اور دوسرا کہ یہ جو آخرت کا اجر و ثواب، اس میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں جسے حدیث ایلا کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ آپ ایک کھری چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور بے سر و سامانی کا یہ عالم کہ گھر میں چمڑے کی 2 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر اور کسریٰ کس طرح آرام اور راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کا باوجود اس بات کے کہ آپ افضل الخلق ہیں یہ حال ہے۔ فرمایا، عمر کیا تم اب تک شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی چیزیں دنیا میں ہی دے دی گئی ہیں، یعنی آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے، باب یا سورۃ التحریم، اور مسلم شریف میں بھی روایت ہے باب الایلا۔ اس لیے کوئی بھی حال آئے، نامناسب حال آئے، آدمی فوراً نماز اور تسبیح تحمید کی طرف آدمی لوٹے، اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ
والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جملے بہت پسند ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔